السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیٹی اپنی وراثت میں یعنی اپنے والد کی وراثت میں حصہ مانگتی ہے تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بیٹی کا کیا حق ہے۔ جب بیٹی کی شادی کر دی اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی، اس کو بیاہ دیا، تو پھر اس کا کیا حق ہے کہ وہ جائیداد میں سے حصہ مانگے یا ایسی کوئی بات بھی کرے۔ تو اگر وہ کرتی ہے تو وہ گنہگار ثابت ہوتی ہے، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو شریعت نے جب حکم دیا ہے کہ بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو، کوئی کسی بھی رشتے سے ایک عورت ہے تو اس کو اس کے والد کی جائیداد میں سے اس کا حق ملے گا۔ تو پھر اگر اس کے والد یا اس کے بھائی اگر اس کو نہیں دیتے وراثت میں سے حصہ، تو گنہگار وہ ہوں گے، وہ عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ وہ مرد گنہگار ہوں گے جو عورت کو وراثت میں سے اس کا جو حصہ شریعت نے مختص کیا ہے، جو فکس کیا ہے شریعت کے مطابق، اگر اس کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا تو پھر وہ خود حرام کمائی کھا رہے ہیں، وہ خود گناہ کر رہے ہیں اگر وہ بیٹی کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو بھائی ہیں تو اگر ایک بھائی اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، بہت ان کا خیال کرتا ہے اور بزنس بھی وہ کرتا ہے، محنت بھی ساری وہ کرتا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ ماں باپ کا اتنا ان کی خدمت بھی نہیں کرتا اور محنت بھی نہیں کرتا، فارغ رہتا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ جی جو زیادہ کام کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، اس کو یا تو زیادہ حصہ دے دیا جائے، دوسرے کو تھوڑا دے دیا جائے، یا پھر اس کو بالکل ہی نہ دیا جائے۔ جو محنت نہیں کرتا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اس کو بالکل بھی حصہ نہ دیا جائے۔ اب شریعت نے تو اولاد کا حق رکھا ہے وراثت میں۔ شریعت تو حکم دیتی ہے کہ جتنا فکس کیا گیا ہے کہ بیٹے کا حصہ اور جتنا بیوی کا اور جتنا ہی بیٹی کا حصہ فکس کیا گیا ہے وہ دینا ہی دینا ہے، اور اگر انہیں ان کا حق نہیں ملتا تو یہ گناہ ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے برعکس اگر کوئی اور معاملات آتے ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل آتے ہیں تو اس کا ایک الگ سے پھر حساب کیا جائے گا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے اور انہیں دینا چاہیے۔ اس میں کبھی بھی قرآن میں یہ نہیں کہیں لکھا یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایک بیٹا زیادہ محنت کرتا ہے اس کو حصہ دے دیا جائے یا اس کو زیادہ دیا جائے، جو کم کرتا ہے اس کو کم دیا جائے۔ سب کو حق ملے گا ان کا، اور جو برابر قرآن نے فکس کیا ہے وہی انہیں دیا جائے گا، اور اگر نہیں دیتے تو گنہگار وہ ہوں گے جو نہیں دیتے ان کا حق، وہ حرام کمائی کھا رہے ہیں جو بیٹی کو اس کا حصہ نہیں دیتے۔ تو ان معاملات میں ہم لوگ نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ترجمہ کو پڑھتے ہیں، نہ تفسیر کو پڑھتے ہیں، بس اپنے آپ کو دیکھا اور اپنی مرضیوں کو دیکھا اور ہم لوگ فیصلے سنا دیتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، علماء کرام سے بات کریں، ان سے سوال کریں، بات چیت کر کے اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا کریں، خود سے ہی فیصلے نہ کیا کریں شریعت کو غلط بنانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔